لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. عزیزان ایمان، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے اور کافروں کی سعی و کوشش کو منقطع کر دے، بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ عزیزان محترم، سازگار ماحول ہم بناتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، لیکن پروردگار اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک، منزل مقصود تک پہنچانے میں سازگار ماحول نہیں بناتا۔ وہ ارادہ کرتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا سازگار ماحول بنائے گا؟ اس کے بھیجے گئے انبیاء، نبی، ولی اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سازگار ماحول نہیں بناتے۔ انبیاء اور ائمہ کیا سازگار ماحول بنائیں گے؟ ان کے در پہ رہنے والے غلام اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سازگار ماحول نہیں بناتے، بلکہ ان کے غلاموں کو تو ہم نے اس منزل پر دیکھا ہے کہ اگر مٹی کا نشان کھینچ دیتے ہیں تو جنت بھیج دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں قوت و طاقت دی ہے، اختیار دیا، اور اختیار دینے کے بعد ہم سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو، ہم نے تمہیں قوت دے دی، طاقت دے دی، عقل دے دی، صلاحیت دے دی، ساری چیزیں دے دی۔ اب یہ تمہارا اختیار ہے، چاہے تو اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو ہماری مرضی کے مطابق کر دو، چاہو تو ہم سے بغاوت کر کے نمرود بن جاؤ۔ ایک دن آئے گا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، وہ دن ہمارا ہے، مالک یوم الدین۔ اس دن کسی کا کچھ چلنے والا نہیں ہے، جو بھی عمل ہے وہ اللہ کا ہے۔ لاؤ حساب لاؤ، کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کے نہیں آئے ہو، وہ دن ہمارا ہے، وہ دن تمہارا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے تمہیں قوت دے دی، طاقت دے دی، شہرت دے دی، دولت دے دی، سب کچھ دے دیا۔ اب چاہو تو اس دولت کو، شہرت کو، طاقت کو ہماری مرضی کے مطابق بنا دو، چاہے تو ہم سے بغاوت کر کے نمرود بن جاؤ، فرعون بن جاؤ، شیطان بن جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے اپنی قوت و صلاحیت کو ہماری مرضی کا پابند بنا دیا تو پھر آخرت میں ہم تمہیں اپنے اختیارات کا مالک بنا دیں گے۔ دنیا میں تم کمزور رہو گے، دنیا میں تم پیسے والے تو نہ رہو گے، کمزور رہو گے۔ دنیا والے تمہیں کمزور سمجھے تو سمجھے، اور بات یاد رکھو، دنیا میں تم ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے بھی محتاج تھے۔ کس بات کے؟ یعنی پانی پینے کے لیے بھی تمہیں جام کو لبوں تک لانا پڑتا تھا، ہاتھوں کو حرکت دینا پڑتا تھا، پیروں کو حرکت دینا پڑتا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے اختیار کی شان یہ ہے، اگر تم اپنی قوت و طاقت کو ہماری مرضی کا پابند بناؤ گے تو ہمارے اختیار کی شان یہ ہے
کہ تم کوثر کہو گے تو جام حاضر ہو جائے گا۔ ہم نے بچپنوں میں سنا ہے، دادی سناتی تھی، امی سنایا کرتی تھی کہ جنت ایسی جگہ ہے، انگور کھانے کا دل کرے گا تو انگور کہو گے تو انگور آ جائے گا، سیب کہو گے تو سیب آ جائے گا۔ مائیں اپنے بچوں کو سمجھاتی تھی نا اسی طریقے سے یہ وہی اختیار ہے اللہ کا۔ اگر تم نے دنیا میں قوت و طاقت کو ہماری مرضی کا پابند بنایا تو پھر سمجھ لو آخرت میں ہم تمہیں اپنے اختیار کا مالک بنائیں گے، اور ہمارے اختیار کی شان یہ ہے کہ تم محتاج نہ رہو گے۔ کوثر کہو گے جام تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا، تمہیں پیروں کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہاتھ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے بار الہ، یہ تو ان کی شان ہو گئی جنہوں نے اپنی مرضی کو، اپنی قوت و طاقت کو تمہاری مرضی کا پابند بنا دیا تھا۔ اب تو ایسوں کا جسے امام بنائے گا، جسے ہادی بنائے گا، جسے امام المتقین بنائے گا، اس کے اختیار کی شان کیا ہے؟ کیا ان کا اختیار اور ان کا اختیار برابر ہے؟ کیا ان کا کمال اور ان کا کمال برابر ہے؟ کیا ان کی حیثیت اور ان کی حیثیت برابر ہے؟ آواز قدرت آئی، ناظم حسین تم نہیں جانتے، ہمارے اختیار کی شان بہت بلند ہے۔ ہم جنہیں ایسوں کا ہادی، امام المتقین بنائیں گے تو ہم انہیں دنیا میں بھی صاحب اختیار رکھیں گے، آخرت میں بھی صاحب اختیار رکھیں گے، اور ان کو ایسا اختیار دے دیں گے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے چاند ہمارا ہوگا، تابو ان کا ہوگا، سورج ہمارا ہوگا، اشارہ ان کا ہوگا، ستارہ ہمارا ہوگا، چوکھٹ ان کی ہوگی، ارے گھر ہمارا ہوگا، ولادت ان کی تو ہمارے اختیار کی شان بڑی نرالی ہے، تم ہمارے اختیار کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ ہم جسے ایسوں کا ہادی، امام، رہبر، امام المتقین بنا کے دیکھیں گے، اسے ہم دنیا میں بھی صاحب اختیار رکھیں گے، اسے ہم آخرت میں بھی صاحب اختیار رکھیں گے۔ اب ایسے ہی رسول اللہ نے نہیں کہہ دیا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ کہہ تو دیا چلو ٹھیک ہے، رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وما ینطق عن الہوی کا میثاق ہے، اللہ نے کہا ہے، میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ حسنین جنت کے سردار ہے تو گویا میں نے کہہ دیا، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی، میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یہ جو بولتا ہے وہ مرضی الہی ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، رسول نے کہہ دیا حسنین جنت کے سردار ہیں، تو پھر دلیل کیا ہے؟ حسنین نے ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ آواز آئی، تاریخیں بھری پڑی ہیں، حسنین نے جنت سے لباس منگوا لیا۔ جنت سے کیوں منگوایا؟ کہا عجب نہیں، حسنین آواز نے جنت میں جا کر جنت کی چیزوں کو تو سب پہنیں گے، جنت میں جانے کے بعد تو جنت کی چیزوں کو سب استعمال کریں گے، لیکن ہم لباس جنت منگوا کے بتائیں گے کہ جنت تمہاری ملکیت نہیں، ہماری ملکیت ہے۔ لباس منگوا کے ثابت کیا ہے کہ ہم سردار جنت ہیں۔ اہل بیت کی بات دور کی ہے، اب مثال میں دے دوں، جنت علی کا حق چاہنے والا ہر عزادار جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، اسے جنت ملے گی۔ لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان غرور و تکبر میں اتنا اندھا ہو جائے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کو ہی فراموش کر دے، تو پھر ایسا انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ہم ہی شیعہ ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اگر توحید کا انکار کر دیں اور ناظم حسین کہہ دے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو ناظم حسین استغفر اللہ کا مدحن جنت کی وہ نہیں سن سکتے، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے۔ تو جو انسان غرور و تکبر میں اندھا ہو جائے اور اپنے معبود حقیقی کا انکار کر دے تو انسان جنت
تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا. کتابوں میں لکھا، حدیثوں میں لکھا، منافق جنت کو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا. ابھی میں بتاؤں گا ایک منافق کے دشمن اہل بیت نے خواب میں جنت دیکھی. یہ کیوں دیکھ لی؟ ایک طرف معصوم کی حدیث ہے کہ منافق خواب میں بھی جنت نہیں دیکھ سکتا، اور ایک طرف منافق کافر اور دشمن اہل بیت جنت دیکھ رہا. اس کی وجہ کیا ہے ابھی انشاءاللہ آگے واضح ہوگا. شداد بہت بڑا بادشاہ، بہت دولت مند، سینکڑوں سال کی اس کی زندگی، غرور و تکبر میں چور ہے، دولت کے گھمنڈ میں اندھا ہو چکا ہے. انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے. معبود حقیقی جس نے پیدا کیا اسی کو بھول گیا. اتنا اندھا ہو گیا، اتنا اندھا ہو گیا کہ لوگوں سے کہنے لگا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں، میں ہی تمہیں کھلانے والا ہوں. اتنا اندھا ہو گیا تو کچھ لوگ آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں شداد تو کہتا ہے کہ تو خدا ہے. تو کہا ہاں میں خدا ہوں. کہا اگر تو خدا ہے تو تیری جنت کہاں ہے؟ کہا کیا خدا ہونے کے لیے جنت کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں اس لیے کہ اس اللہ کے پاس تو جنت ہے. بس اتنا سننا تھا. دولت تو تھی، شہرت تو تھی، طاقت تو تھی، پوری حکومت، پوری سلطنت اس کی تھی. اب ڈھیروں پہ ڈھیر لگے دولت کے، مزدوروں پہ مزدور، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مزدور لگے، اور سالوں سال کام ہوا، تب کہیں جا کے جنت تیار ہوئی. مگر جنت ایسے ہی نہیں تیار ہوئی. نہر کھودی گئی، خدا نے کہا کھودنے دو. درخت لگائے گئے، خدا نے کہا لگنے دو. درختوں میں پھل آ گئے، اللہ نے کہا آنے دو. دودھ کی نہریں جاری کی گئی، کہا جانے دو. شہد کی نہریں جاری کی گئی، کہا جاری ہونے دو. سب کچھ اللہ نے دودھ کو خراب نہ کیا، درختوں بیکار نہ کیا. اگر اللہ چاہتا تو جنت بن ہی نہیں سکتی تھی. بارے راہ جنت نہ بننے پائے، اس لیے کہ ثبوت الوہیت میں بنائی جا رہی ہے جنت. اگر نہیں پروردگار آواز دے تمہیں نہیں معلوم، جنت تو میں ضرور بننے دوں گا. بارے راہ کیوں؟ یہ تیرے مد مقابل کھڑا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ جنت تو ضرور بننے دوں گا تاکہ مزاج کفر میں کوئی حسرت نہ رہے، کوئی حسرت نہ رہے. دیکھیے خدا بھی کہاں تک لے جا کے انسان کو موت دیتا ہے. کم مزاج کفر میں کوئی حسرت نہ رہے، جنت تو ضرور بننے دوں گا. اور جنت بننے دی. جب جنت تیار ہو گئی اور کہا کہ اے شداد تمہاری جنت تو تیار ہو گئی، کہا کہ آؤ میری جنت میں تمہیں جنت میں لے کے چلتا ہوں. اب پیچھے پیچھے اس کے چاہنے والے، اس کے مشیر وزیر سلطنت کے لوگ آگے شداد پیچھے پیچھے اس کی رعایا رفتہ اپنی جنت کے قریب پہنچا. تب تک ملک الموت آ گئے جن سے کوئی بچ نہیں سکتا. اب یہ قدم جنت میں رکھا نہ تھا کہ ملک الموت نے روح کو قبض کر لی. یعنی جیتے جیتے جنت نصیب نہ ہوئی. بارے رہا دودھ کی نہریں جاری ہوئی تھی، تو نے نہیں روکا. شہد کی نہریں جاری ہو رہی تھی، تو نے نہیں روکا. درخت لگائے جا رہے تھے، تو نے نہیں روکا. دودھ کو تو نے خراب نہیں کیا، شہد کو تو نے بیکار نہیں کیا، پھلوں کو تو نے خراب نہیں کیا. اب جب جنت بن ہی گئی تھی تو جانے دے، قدم رکھ لینے دے، حسرت پوری ہو لینے دے. جب نہیں پروردگار آواز دے. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی جانے کے لیے میری مرضی ضروری ہے. اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی جانے کے لیے میری مرضی ضروری ہے. لہذا اللہ نے وعدے کر دیا. یہ تھا شداد جو منکر خدا تھا، خدا کا منکر تھا، خدا کا دشمن تھا. اب وہی ایک غلام علی ہے جو سڑک کے کنارے کچھ مٹی سے گھروندا بنا رہا ہے. گھروندا کہتے ہیں جو بچے کھیلتے ہیں.
اب مٹی سے بے ڈھنگ کا گھر بناتے ہیں. وہ گھر بھی نہیں ہوتا, وہ کھلونا ہوتا ہے, اور بس یوں کر دیتے ہیں اور انگلیوں سے چھید کر دیا, یہ دروازہ بن گیا, یہ کھڑکی بن گئی, اور یوں کر دیں گے یہ آنگن بن گیا, اور یہ لوگ گھر بن گیا. یہ بچوں کا کھیل ہے. وہ لوگ ایک دن بنا رہے تھے. آئیے کہا جائے اے بولو نے گانا, آپ تو دانائے آل محمد ہیں, آپ تو بہت بڑے عقل مند ہیں, وہ تو مصلحت کے مطابق آپ دیوانے بنے ہیں, ورنہ تو آپ تو دانا ہے, دانائے آل محمد ہے. آپ سے بڑا اس زمانے میں کوئی عالم نہ تھا. اب کہوں ناس کے لقب سے مولا نے یاد کیا تھا, اور اتنے بڑے منصب پہ فائز ہونے کے بعد آپ بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. اے بولولے دانا, یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے, یہ تو بچے بناتے ہیں. اجب نہیں بولول بھی آواز دے, یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد کی غلامی کو قبول کر لو تو جنت منت کچھ نہیں ہے, بچوں کا کھیل ہے, بچوں کا کھیل ہی ہے جنت. ہنستے ہنستے جنت میں چلے جاؤ گے, مگر آل محمد کی غلامی کو قبول کر لو. اب بنا تو لیا جنت. اب ایک دن بادشاہ سلامت کی سواری گزری ہارون رشید, تو اس کی بیوی زبیدہ نے, جو اہل بیت کی چاہنے اور ماننے والی تھی, ایمان دیکھنے والی تھی, اس نے دیکھ لیا, سواری کو روک دیا. ساتھ میں ہارون رشید بھی ہے, ملک کی رانی ہے, رانی مہارانی. اگر وہ اپنے قدم کو زمین پہ بھی رکھ دے تو بہت بڑی بات ہے. آپ تصور کریے, اس لیے کہ ہارون رشید وہ تقریباً بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا. زبیدہ نے اپنی سواری کو رکوایا اور اپنے قیمتی ریشمی لباس کے ساتھ ساتھ زمین پر اتری. بہت بڑی بات ہے. اور رفتہ رفتہ بولول کے قریب آئی. بولول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو دیکھیے ایمان زبیدہ. کہاں بیچو گے؟ کہا ہاں بالکل بیچوں گا. کہا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ کہا 1 درہم کا. 1 درہم کی جنت میں گھر, 1 درہم کا گھر بیچ رہا ہوں. 1 درہم نکالا اور دے دیا, اور اپنے قیمتی لباس میں وہ مٹی زبیدہ نے لے لی. اب جب لے کے زبیدہ چلی تو ہارون کیا کہتا ہے, اتنی بڑی رانی ہو, اتنی بڑی مہارانی ہو, میری بے عزتی کرانا چاہتی ہو, میرا نام خراب کرنا. ظاہر سی بات ہے, اتنی بڑی رانی اپنے قیمتی لباس میں مٹی لے کر جائے, دنیا کیا کہے گی. لیکن ایمان زبیدہ دیکھیے, مٹی کا گھر بڑا سنبھال کے لے کے چلی کہ گرنے نہ پائے, یہ جنت میں میری ملکیت ہے. تو ہارون نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مٹی کا ڈھیر لے کے جا رہی ہو, تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے, تم پاگل ہو گئی ہو, تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے. مٹی کا سامان لے کے جا رہی ہو, وہ بھی مٹی ہو گیا. یوں اٹھایا, یوں دے دیا, جو بھی بنا تھا وہ بھی بنا گیا. اب وہ مٹی ہی مٹی ہے, لیکن زبیدہ بڑا سنبھال کے چل رہی ہے, ایک بھی قطرہ گرنے نہ پائے. ادھر تنگ کرتا ہوا ہارون رشید جب گھر پہنچا, بستر استراحت پہ لیٹا, مخملی بستر پہ, تو اس نے خواب میں دیکھا. بات آ گئی کہ منافق دشمن اہل بیت خواب میں بھی جنت نہیں دیکھ سکتا, معصوم کی حدیث ہے. لیکن اللہ نے خواب میں دکھائی ایک محبت, ایک محب اہل بیت کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے. ایک منافق کے خواب میں اللہ نے جنت دکھائی تاکہ علی والوں کی عظمت واضح ہو جائے, تاکہ زلیخا کی جو بے عزتی اس نے کی ہے. تو اب اس نے خواب دیکھا. کیا دیکھا عالم خواب میں کہ بڑا سا محل ہے, ہیروں سے جڑا ہوا, چمکدار, پہرے دار لگے ہوئے ہیں. اتنے میں اس نے قریب جا کے پڑھا تو کیا دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ. ابھی جو بولے سے خریدا تھا, اللہ نے خواب میں دکھایا
اس نے قریب جا کے دیکھا تو کیا لکھا تھا؟ قصر زبیدہ. یہ زبیدہ کا قصر ہے. کہاں دیکھا؟ جنت میں. اب سینہ چوڑا کر کے آگے بڑھا کہ میری زوجہ کا محل ہے. جیسے ہی قریب پہنچا چاہتا ہے کہ جنت میں جو گھر جس میں لکھا ہوا تھا قصر پہ قصر زبیدہ، چاہتا ہے میری ملکیت ہے، میری زوجہ کا گھر ہے، لہذا سینہ چوڑا کر کے آگے بڑھا کہ داخل ہو جاؤ کہ پہرے داروں نے روک لیا. پہرے داروں نے روک لیا. وہ پہرے دار کون تھے؟ فرشتے تھے. روک لیا. کہا کیوں روکتے ہو؟ یہ میری زوجہ کا محل ہے. کہا یہ زبیدہ کا محل ہے، تمہارا نہیں ہے. ہائے ہائے، زبیدہ کا محل ہے، تمہارا نہیں ہے. اس نے ضد کی. فرشتوں نے دیہاتی زبان میں کہا جائے آلہ مالا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں بچوں کو تالاب وغیرہ کے کنارے. ایک ہاتھ پکڑتا ہے، ایک پیر پکڑتا ہے، یوں کرتے ہیں اور گھما کے پھینک دیتے ہیں. اسی طریقے جب اس نے ضد کیا ہارون نے تو فرشتوں نے ہاتھ پکڑا، پیر پکڑا اور آلہ مالا کہہ کے جو پھینکا. اب جو خواب میں یہ دھم سے گرے ہیں تو آنکھ کھل گئی. اب جب آنکھ کھل گئی تو فوراً اٹھے. کہا تو صحیح، اب ہم بھی جنت میں گھر خریدیں گے. جو ہمارے اب ہم بھی جنت میں گھر خریدیں گے. صبح ہوئی. کہا زبیدہ، بڑا زوردار آواز میں کہا زبیدہ آج بھی چلو گی؟ زبیدہ سمجھ گئی. زبیدہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، چلیں گے. سواری تیار ہو گئی. اب ہارون رشید اپنی سواری کے ساتھ زبیدہ کے ساتھ ساتھ دوبارہ بہلول کے پاس آیا. اچھا تاریخ میں لکھا ہے بہلول نے 2 ہی دن بنایا ہے گھر. ہائے ہائے، 1 دن بنایا تو زبیدہ کو بیچا، 1 دن بنایا تو ہارون کی اوقات بتائی. 2 ہی دن جنت میں گھر بنایا ہے بہلول نے. اب دوسرا دن جب آیا اور ہارون رشید چلا، جب قریب پہنچا تو پہنچنے کے بعد جملوں میں بہت غور کریے گا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی جو کل کر رہا تھا، جنت میں گھر بنا رہا ہوں. پھر وہی سوال، بیچو گے؟ کہا ہاں ہاں بالکل بیچوں گا، اسی لیے تو بنا رہا ہوں. ہارون نے کہا لو 1 درہم اور یہ جنت میں گھر دے دو. اب بہلول دانا نے کیا کہا؟ آج 1 درہم میں نہیں ہے جنت. کہا پھر کیا؟ کہا آج تیری پوری سلطنت. کہا یہ کیسی ناانصافی ہے، کل تو زبیدہ کو 1 درہم نے دے دیا، آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو. کہا وجہ یہ ہے کہ زبیدہ نے ایمان کے مطابق خریدا تھا، تو مال دیکھ کے آیا ہے. اس نے ایمان کے مطابق خریدا تھا، بغیر دیکھتے ہوئے. تو سامان دیکھ کے آیا ہے، خواب میں دیکھ کے آیا ہے. اچھا بہلول کو کیسے پتا چلا کہ ہارون نے خواب میں دیکھا ہے؟ دیکھیے بات نکلتی چلی جائے گی، لیکن بات تو یہی کاٹ دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہلول بتانا چاہتے ہیں اتنا غیر تو علی کا غلام بھی جانتا ہے. علی کی بات چھوڑو، اتنا غیب تو علی کا غلام بھی جانتا ہے. تو یہ وہ گھر ہے جہاں اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سازگار ماحول نہیں بنایا جاتا. بس بہلول نے جنت بنائی اور بیچ دی. اب یہ بہلول کا ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی بنائی ہوئی جنت کو حقیقی جنت بنا دیا. اب اگر حسین کربلا میں کہے کہ تم چلے جاؤ، میں تمہارے لیے جنت لکھ دیتا ہوں، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ جنت تو علی کا غلام بھی دیا کرتا ہے، دے دیا کرتا ہے. تو اگر اس آل محمد کے در سے ہم متمسک رہیں گے تو یقیناً ہماری عاقبت بخیر ہے. اور اگر ہمارے درمیان سے، ہمارے ہاتھوں سے ذات مقدسہ کا دامن چھوٹ گیا تو یقین جانیے پھر دنیا میں ہم کامیاب ہیں.
یہ ایمان جو ہمارے دلوں میں ہے، اسی ایمان کی بنیاد پر رسول نے کہا تھا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں تمہاری ولایت پائی جاتی ہے، اور جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں عمل بھی ہوتا ہے۔ اور اجلال محترم، آج 12 محرم الحرام ہے، تقریباً یہ آخری مجلس ہے جب امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ گور و کفن پڑے تھے، تو بہن جناب زینب، ام کلثوم، ام رباب، ام لیلا، ان ساری بیویوں کو اسیر کرنے کے بعد کوفہ جانے کی تیاری تھی۔ اتنے میں زینب کبریٰ نے کیا دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ بالکل متغیر ہو چکا ہے، جیسے کہ جب انسان کو کوئی حادثہ در پیش آتا ہے تو انسان دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ پاتا، بالکل سکتے کے عالم میں ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کو صدمہ بہت اندر تک چلا جاتا ہے تو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ اسے ہارٹ آ گیا۔ جب سید سجاد کا یہ عالم زینب کبریٰ نے دیکھا تو دوڑ کر بھتیجے کے پاس آئی اور آنے کے بعد شانوں کو ہلا دیا۔ سجاد کیا ہوا؟ اس عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ سید سجاد کیا کہتے؟ سید سجاد نے یہی جملہ طلب کر کہا، اے پھوپھی اماں آپ ہی بتائیے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا پہ گورو کفن پڑا ہے، بیٹا اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توکے خاردار، ایک چادر بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ کو کفن دے سکے۔ اب یہ منظر ہو ہی رہا تھا کہ ارباب ادا شمر آگے بڑھا، اور شمر آگے بڑھنے کے بعد بیویوں کو تازیانے مار رہا تھا کہ بہنا اونٹ پر بغیر کٹاوا اونٹوں پر سوار ہو، بیویوں کو بغیر کٹاوے والے اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ارباب ازاد تاریخ کہتی ہے شمر نے ایسا ظلم کیا کہ ماؤں کی آغوش میں ننھے ننھے بچے تھے۔ جب شمر تازیانہ مارتا تھا اور اونٹ تیزی کے ساتھ دوڑتے تھے تو ماں کی آغوش سے چھٹ کر بچے زمین پر گر جاتے تھے اور اپنے دم کو توڑ دیا کرتے تھے۔ ارباب ازاد یہی وجہ ہے، راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگتے تھے، ایک اونٹ سے کچھ گفتگو کرنے لگتا تھا۔ راوی نے آگے بڑھ کے سید سجاد سے پوچھا، مولا اتنا بتائیے یہ اونٹ آپس میں کیا بات کرتے ہیں؟ تو سید سجاد مولا نے کہا یہ اونٹ آپس میں بات کر رہے ہیں، دیکھو دیکھو آہستہ آہستہ چلنا، یہ نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، یہ نبی کی اولادیں ہیں، دیکھو آہستہ آہستہ چلنا۔ لیکن یہ تقاضائے حیوانیت ہے کہ اگر حیوان کو تازیانہ مارا جائے تو وہ دوڑ لگائیں گے۔ اب جو اونٹ دوڑتے تھے ماں کی آغوش سے چھوٹ چھوٹ کے بچے زمین پر گر جاتے تھے اور تن کو توڑ دیا کرتے تھے۔ ارباب ازاد تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ شمر ایک مرتبہ آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہے کہ جو ماں کے گود میں بچے ہوا کرتے تھے انہیں چھین لیا کرتا تھا۔ اب اسی طریقے سے آگے بڑھا، کیا دیکھا؟ سکینہ ہے جو رباب کی آغوش سے لپٹی ہوئی ہے، سکینہ کو رباب سے جدا کر دیا، اور جدا کرنے کے بعد ایک اونٹنی کو بلایا گیا، ناطے کو بلایا گیا جو بڑا شرکش ناطا مانا جاتا تھا، اس کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد اس پر سکینہ کو بٹھا دیا گیا۔ اب جو ناطے کو تازیانہ مارا گیا، ناقہ دوڑا تو سکینہ کے لبوں پہ یہی آواز آتی تھی، بھیا سجاد بچاؤ، بھیا سجاد اب ہم گرے، بھیا سجاد ہم مر جائیں گے،
سمیا سجاد اب ہم جی نہ پائیں گے. ارباب اعزاز ظالموں کو رحم آیا تو ظالموں نے شمر کہا ہے شمر تجھے رحم نہیں آتا, یہ بچی گر جائے گی, یہ بچی زخمی ہو جائے گی, یہ بچی مر جائے گی. لیکن شمر نے کوئی جواب نہ دیا. جب شمر نے دیکھا کہ بغاوت ہو جائے گی تو اس نے ایک مضبوط رسی منگائی, اور رسی منگانے کے بعد سکینہ کو پیٹ کے بل اس کے کوہان کے اوپر باندھ دیا گیا. اور باندھنے کے بعد شمر نے کہا دیکھو اب یہ بچی نہ گرے گی, اب یہ بچی نہ گرے گی, اب اسے ہم نے باندھ دیا. اب جو اونٹ کو دوڑایا گیا, ارباب اعزاز قیامت آ گئی, شکم سکینہ چھلنے لگا, ہڈیاں ٹوٹ گئی. جب اس ناکے کو روکا گیا سکینہ گرتی ہوئی اپنی پھوپھی کی گود میں گئی. اے پھوپھی اماں, سکینہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اے پھوپھی اماں اب ہمیں شمر کے حوالے نہ کریے گا. اے پھوپھی اماں عالم الذین ظلموا ایام الظالمون. محمد والے محمد کا ہماری سماعت کو قبول فرما. پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین مجلس کی نیک حاجات کو پورا فرما. پروردگار کی واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے ایمان پہ ظہور نصیب فرما. ہم سب کو ایمان کے نصر و شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.